آج کا ہمارا ٹاپک ہے بایو کیمسٹری میں اسٹیرائڈس. ٹھیک ہے. اسٹیرائڈس جو ہوتے ہیں نا بیسکلی یہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کولیسٹرول جو ہوتا ہے نا، کولیسٹرول، ویسے تو ہم کہتے ہیں کولیسٹرول بہت بری چیز ہے، کولیسٹرول غلط ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن تھوڑی بہت کولیسٹرول ہمارے جسم میں ہونی چاہیے، یعنی فیٹس. یہ بھی نہیں کہ بندہ بالکل ہی اس میں فیٹس نہیں ہے، کوئی اس کے فائدہ نہیں ہے ایسی انسان کی تو زندگی کا، جب تک اس میں تھوڑی بہت فیٹس نہ ہوں. لیکن یہ ہے کہ ایک حد تک ہو. یہ نہیں ہے کہ وہ برگر کھاتا رہے، فیٹس بناتا رہے، تو وہ تو پھر کام جو ہے نا خراب ہو جائے گا. کیونکہ یہ جو فیٹس ہیں یہ ہمارے اندر بہت سارے جو ہارمونز ہیں ان کی سینتھسس کا کام کر رہی ہوتی ہے. تو اسٹیرائڈز جو ہیں لارج نمبر آف کمپاؤنڈز ہیں جو کہ نیچر میں پائے جاتے ہیں، اور وہ نان سپونیفائیبل. سپونیفائیبل کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا صابن نہیں بنا سکتے، اور وہ اسٹیرائڈز ہیں. تو اس کی ایک ایگزامپل ہے اسٹیرولز. اسٹیرولز جو ہیں وہ اسٹیرائڈز ہیں، اور اس میں ایک یا ایک سے زیادہ ہائیڈروکسل گروپ جو ہے نا وہ موجود ہوتے ہیں، اور اس کے اندر کاربونائل اور کاربوکسل گروپ جو ہے نا وہ نہیں ہوتے. کاربوکسل گروپ آپ کو پتا ہے COOH، اور کاربونائل گروپ کا مطلب ہوتا ہے C+O، کاربونائل کاربن، یعنی یہ چیز اس نے کہا اس میں نہیں ہوتی. اور اس کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ اول میں ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ نیچرلی جو نیچر میں پائے جاتے ہیں وہ ایرگوسٹیرول ہے، کولیسٹرول ہے، بائل ایسڈز ہے، میل اینڈ فیمیل سیکس ہارمونز ہیں، ایڈرینل کارٹیکس کے ہارمونز ہیں، بہت سارے ہارمون جو ہیں وہ اس کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو کولیسٹرول کے اوپر آ جاتے ہیں. کولیسٹرول جو ہے، اب جیسے لوگ پائے کھاتے ہیں، پائے کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر وہ پائے ہوتے ہیں گائے کے، اس کو بھونتے ہیں، اس کے اندر بہت زیادہ فیٹس ہوتی ہیں. جب وہ پکتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں نا کتنی آئل ہوتا ہے. ایون آپ اس میں نہ بھی ڈالیں نا کوکنگ آئل، اور ویسے بھی وہ دیکھے تو آئل آیا ہوتا ہے. لیکن وہ یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی جیسے اب سردیاں ہیں تو اس میں کھا لو کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ کو کوئی دل کی یا اس طرح کی بیماری نہیں ہے تو وہ بڑا اچھا آپ کو وہ دے گا، ہارمون بنائے گا، اچھے آپ کے نشو و نما کرے گا. It occurs in animal tissues, most abundant in adrenal gland, followed in by the nervous system. اب یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ دل کا مریض ہے نواز شریف کی طرح اور وہ کہے میں نے صرف پائے کھانے ہیں، میں نے یہ کھانا ہے، اس کے پہلے ہی اتنی بیماریاں ہیں. تو اس طرح نہیں ہوتا. یہ ہے کہ بھئی جو بندہ ٹھیک ٹھاک ہے، صحیح ہے، تو وہ لے لے. لیکن یہ ہے کہ جسے بہت زیادہ کولیسٹرول ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو وہ یہ نہیں کھا سکتا. Some of the 140 grams of cholesterol must be present in the adult human being. انہوں نے کہا ہے کہ 140 گرام کولیسٹرول جو ہے نا پر 100 اس میں مطلب جو بلڈ ہے اس میں وہ لازمی ہونا چاہیے. اور اس نے کہا ہے کہ یہ پلازما میمبرین میں، ٹیشو سیلز میں اور پلازما لیپوپروٹینز میں موجود ہوتا ہے. آگے آ جاتی ہے بات فنکشن آف لپڈس. دیکھیں فنکشن آف لپڈس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے جسم میں کیا رول ادا کر رہا ہے لپڈس. پہلا رول ایز اے انرجی سورس. اب مثال کے طور پہ ہم نے اگر پائے وغیرہ کھا لیے ہیں تو ایک ٹائم اگر ہم نے کھا لیا ہے تو ہم رات تک بھی چل سکتے ہیں اس کے ذریعے، کیونکہ ہمیں بہت زیادہ وہ مل جاتی ہے انرجی اس کے ذریعے، کیونکہ ہم نے بہت زیادہ مطلب وہ فیٹس جو ہے وہ لے لیا ہے. تو دیس آر دا گڈ سورس آف انرجی. اسی طرح سے جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو انہیں بہت زیادہ بھی آپ خوراک دے دیں نا، ان کو ویسے بھی بہت بھوک لگ رہی ہوتی ہے کہ یہ پراٹھے بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور پاپڑ بھی کھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی باڈی ہے گرو کرنے کے لیے. ان کو جتنا بھی آپ دیں گے نا وہ کنزیوم ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے اچھلنا ہوتا ہے، کودنا ہوتا ہے. اب بڑا بندہ ہے وہ تو بیٹھا ہی رہتا ہے اور نہ وہ بچوں والی حرکتیں کرتا. تو دیٹس وائی اس کے لیے برے ہیں. بچوں کو آپ جتنی بھی فیٹس دینا چاہیں، بلو بینڈ دینا چاہیں، گھی والی چیزیں دینا چاہیں، کوئی بات نہیں، وہ کھائے گا، اس کا یوز ہوگا اور اس کی باڈی کے لیے فائدہ ہوگا. اگلی چیز ہے کیریئر آف فیٹ سولوبل وائٹامنس، یعنی کہ یہ ہمیں فیٹ سولوبل وائٹامنس جو ہیں وہ مہیا کرتے ہیں اور اسینشل فیٹی ایسڈز بھی دیتے ہیں. اس کے بعد ہے جی ڈائٹری لپڈس. اس نے کہا ڈائٹری لپڈس جو ہیں وہ ڈیکریز کرتے ہیں گیسٹرک موٹیلٹی کو. گیسٹرک موٹیلٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ معدے کی جو حرکت ہے نا اس کو وہ کیا کرتے ہیں؟ ڈیکریز. اینڈ ہیو اے گریٹ سیٹی ویلیو. سیٹی ویلیو کا مطلب ہے یعنی کہ ان کی جو وہ ہے نا مطلب سست کر دیتے ہیں معدے کو. معدے کو اگر یہ فیٹ والی چیزیں ہم کھاتا ہے نا، ہمارا معدہ تیزی سے کام نہیں کرتا، معدہ بھی سست ہو جاتا ہے کہ بھئی اب میرے میں اتنا کھانا آ گیا، آرام سے میں نے اس کو وہ کرتے رہنا. اسٹیبلٹی، یعنی کہ ہمارے اندر جو آرگنز ہیں ان کے ارد گرد فیٹس لگی ہوئی ہیں. اس کی مثال میں آپ کو یہ دوں گی کہ جب جانور کٹتا ہے تو اس کے اندر کا کوئی بھی آرگن ہے آپ کو اس میں وائٹ وائٹ وہ نظر آ رہا ہوتا ہے نا. ایسا نہیں ہوتا کہ لیور علیحدہ ہی ہوگا، وہ نہیں، ہر چیز پہ چربی کی تہ ہے.
وہ چربی جو ہے وہ کیا کر رہی ہے, بچا رہی ہے ہمیں. اگر ہمارے میں چربی نہ ہو نا, ہم نے دیوار میں یوں ہاتھ مارا, ہماری اسکن پھٹ جائے, اس کے اندر سے وہ سارا مٹیریل نکل آئے, وہ چربی ہمیں اسٹیبلٹی دے رہی ہے, ہمیں وہ دے رہی ہے, تحفظ دے رہی ہے ہمیں. اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو ہمارے جو کڈنیز ہیں وہ فلوٹنگ کڈنیز بن جائیں, یعنی کہ تیر رہی ہوں گی جسم میں چیزیں. ان ساری چیزوں کو, یعنی کہ جس طرح یہ تصویر میں آپ دیکھیں, ساری فیٹس ہے, ارد گرد فیٹ ہے, یہ ہلتی نہیں ہے اپنی جگہ سے, یوں ہی قائم رہتی ہے. اس کے بعد ہے جی گڈ ریزروائر, یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا منبع ہے انرجی کا, یعنی کہ جو ہم نے یوٹیلائز کر لیا باقی سٹور ہو جاتی ہے. سٹور کا مطلب ہے جو برا وقت آئے گا جب کھانا نہیں ہوگا تو وہ پھر ہمیں انرجی دیتی رہے گی, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیونکہ اس کے اندر اس نے کہا واٹر کنٹینٹ بہت کم ہوتا ہے اور ایڈیپوز ٹیشو جو ہے وہ اس انرجی کو سٹور کرتی ہے. انسولیٹنگ افیکٹ, انسولیٹنگ افیکٹ کا مطلب ہے یہ شوک ایبزاربر ہے, یعنی کہ کوئی بھی ادھر ادھر سے کوئی چیز آئی ہے, اگر فیٹس ہے نا جسم میں تو وہ اس کو انسولیٹ کرے گی, یعنی کہ کوئی حرکت نہیں ہوگی. انٹیگرل پارٹ, بہت ضروری حصہ ہے پروٹوپلازم اور سیل میمبرین کا. پریکرسر, lipids act as precursor of very important physiological compounds. Cholesterol is the precursor of steroid hormones. Cholesterol جو ہے وہ